السلام علیکم ایوری ون. مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. میرا نام عبداللہ ستار ہے اور میں جسر انسٹیٹیوٹ کا فاؤنڈر اینڈ ڈائریکٹر ہوں. سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کا تھینک یو کرنا چاہتا ہوں. آئی ایم سو ہیپی ٹو سی سچ اے پیشن ہیئر, سچ اے ولنگنیس ٹو لرن اسلام, ٹو لرن دس فک کورس. اور میں بہت سارے اسٹوڈنٹس کے نام ایسے دیکھ رہا ہوں جو پہلے سے بھی ہمارے ساتھ تھے, پچھلے کورس میں بھی تھے, اور بہت سارے نیو بھی ہیں. So it really making me glad کہ we have such enthusiasm to learn Islam, ماشاءاللہ. وداؤٹ فردر اڈیو میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے دو چھوٹے سے رولز بتا دوں کہ لیکن جب بھی آپ نے اٹینڈنس لگانی ہے تو بس اپنا نام, رول نمبر لکھ کے آپ کلاس کو ایگزٹ کر سکتے ہیں. جب بھی آپ نے کلاس ایگزٹ کرنی ہے بس اپنا رول نمبر چیٹ میں لکھیں اینڈ یو کین ایگزٹ دا کلاس. دوسرا یہ کہ جب بھی آپ کا کوئی کوشچن ہے سو یو کین ریز یور ہینڈ, اوپن یور مائک, آسک یور پروفیسر یور کوشچن اینڈ دین lower your hand and off your mic. So this is some common practice we can do. So let me introduce you with our professor of this course. His name is Mahmood Akhtar. He is a really qualified professor. Mashallah, he has done 3 masters in Arabic, in Islamic education and in education planning and management. He has secured his MPhil in Islamic civilization and currently he is doing his PhD in Islamic education. So mashallah, he is really qualified. Previously he has also been assistant professor in FAST Lahore University and currently he is a professor at University of Lahore. I have personally, میں نے ان سے personally بھی پڑھا ہوا ہے. He is a really good teacher. So without further ado, let's welcome sir. السلام علیکم, over to you. اور یاد رکھیے یہ بات کہ دین کا فہم اور دین کی سمجھ حق جل مجدہ اسے ہی عطا فرماتے ہیں جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا معاملہ چاہتے ہیں. جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا معاملہ چاہتے ہیں اللہ اس کو دین کا فہم اور دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, کہ اللہ تعالی جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. تو یہ روایت صحیح بخاری میں ہے, حدیث نمبر 71 صحیح بخاری میں یہ روایت مذکور ہے. تو اس لیے سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو ایک انتہائی اہم موقع عنایت فرمایا کہ جس میں ہم دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ ایسا ہے کہ اس ایک تو پرفتن دور میں اور ہر شخص انتہائی مصروف ہے, بیزی ہے, انٹینسٹی آف بیزینس بہت زیادہ ہے. باوجود اس کے خصوصاً چھٹی والے دن وقت نکالنا یقیناً یہ ایک ایسا امر ہے, ایک ایسا معاملہ ہے جو قابل صد تعریف ہے. ہر ایک صاحب آب میں سے تعریف کے لائق ہے, یعنی اس نے بڑی ہمت اور بڑی اس نے جسارت کی ہے, بڑا سٹیپ اس نے لیا ہے کہ وہ دین کو سمجھنے کے لیے اس نے وقت نکالا ہے. اسی طرح یعنی علم دین کی فضیلت اور اس پر محنت, کاوش, کوشش کرنا یہ بڑا پسندیدہ ہے اسلام میں. چنانچہ ایک کورس ہم نے جو گزشتہ کروایا وہ اس کا تعلق لینگویج سے تھا, اور اب جو ہم کورس کروا رہے ہیں اس کا تعلق فقہ سے ہے, دینی امور سے ہے, دینی معاملات سے ہے. اور یہ بات ہم برملا کہیں گے کہ دینی معاملات, شریعت, فقہ ایک ایسا ٹاپک چنا ہے عبداللہ بھائی نے, یعنی ایسے نہیں کوئی شخص کہہ سکتا
کہ یہ کورس میری ذات سے ریلیٹڈ نہیں ہے، بالکل نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ صبح آنکھ کھولنے سے لے کر رات آنکھ بند ہونے تک، اور ایون آنکھ بند ہونے سے لے کے آنکھ کھلنے تک دوبارہ، یعنی صبح سے رات اور رات سے صبح کی زندگی جو ہے ہماری 24 آورس کی، وہ متعلق ہے فقہ اور شریعت سے۔ چنانچہ بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک داخل ہونے کے آداب فقہ اور شریعت سے جڑے ہوئے ہیں، اس سے مفر نہیں ہے، اتنا ضروری، اتنا محتم بالشان یہ ٹاپک ہے، انتہائی ہے۔ اور پھر الحمدللہ یہ ٹاپک مطلب میرا پسندیدہ بھی ہے، آرٹیکلز بھی اس پہ لکھے ہیں الحمدللہ، تو آگے چل کر ہم انہیں ڈسکس بھی کریں گے۔ اور اس لیے یہاں یہ بات ہم بڑے وثوق سے کہیں گے انشاءاللہ کہ جتنا ٹائم ہم آپ سے لیں گے اس کورس میں، اس سے زیادہ آپ کو ریٹرن کریں گے، فائدہ اس سے زیادہ ہوگا، کم لیں گے زیادہ آپ کو دیں گے انشاءاللہ، لیکن چند شرائط کے ساتھ، وہ میں آگے چل کر ذکر کروں گا۔ تو باضابطہ ہم شروع کرنے سے پہلے چند دعائیں پڑھیں گے۔ ہمارے اساتذہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ کورس کو شروع کروانے سے پہلے وہ طلباء کرام کو دعائیں پڑھایا کرتے تھے، تو آپ میرے ساتھ جہاں جہاں بھی ہیں آپ ان دعاؤں کو پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ جو بھی ہم پڑھیں گے آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ نوٹس بناتے جائیے گا اپنے ساتھ ساتھ، بڑی انشاءاللہ مفید گفتگو ہوگی۔ ممکن ہے کہ کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا لفظ جسے آپ آج نوٹ کر لیں، وہ آپ کو زندگی کے کسی مرحلے پہ بڑے اچھے انداز میں کام ہو جائے۔ تو جس طرح چیزوں کو قید کیا جاتا ہے، تو علم کو جو قید کیا جاتا ہے وہ لکھنے سے قید کیا جاتا ہے۔ آپ علم کو قید کر سکتے ہیں لکھنے سے، اس لیے آپ اپنے نوٹس بنائیں، بے شک ڈائری میں بنا لیں، موبائل فون پہ بنا لیجئے، لیپ ٹاپ پہ بنا لیجئے، جہاں پر بھی مناسب سمجھیں وہاں نوٹس آپ بناتے جائیں۔ آپ ممکن ہے کوئی ایک بات یہاں سے سیکھیں، اس کو آگے پہنچائیں، ہو سکتا ہے جس تک آپ بات پہنچا رہے ہوں یاد کر کے وہ آپ سے زیادہ اس بات کو سمجھنے کے لائق ہوں، اس کی کیپیبلٹی، اس کی ایبیلٹیز زیادہ ہوں اس کی، یا ممکن ہے ایک بات میں بول رہا ہوں، جس انڈرسٹینڈنگ سے میں اسے لے رہا ہوں آپ اس سے زیادہ اچھی لے رہے ہوں، یہ بھی ممکن ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے ایسے فقہ کے حامل ہیں، فقہ یہ جو ہم کورس کر رہے ہیں اسی علم کا، حامل کا مطلب لینے والے ہیں، کہ وہ خود غیر فقیہ ہوتے ہیں، وہ اتنی اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھتے، لیکن جب وہ آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں وہ اس سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ رکھ رہے ہوتے ہیں اس سے، تو وہ اس سے زیادہ اچھے انداز میں اس کو آگے پیش کرتے ہیں۔
یہ حدیث ابو داؤد میں ہے 3660 میں. تو اس لیے ہم بڑی توجہ انہماک سے سبق پڑھیں، لیکچر سنیں اور اس کو لکھیں، قید کر لیں علم کو، تاکہ کل کلا ہم کو کام آ سکے آگے چل کر. چنانچہ فقہ کی فضیلت پر تو ایک حدیث میں نے آپ سے پیش کی، یعنی جو ہمارا یہ کورس ہے اس کی جو ایک فضیلت ہے، اس کا جو ایک مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ علم اسے ہی دیتا ہے جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں. صحیح بخاری میں یہ روایت 71 پر یہ موجود ہے. اور دوسری حدیث ابھی آپ کو میں نے سنائی. اور ترمذی کی ایک اور حدیث ہے، ان رجالا یأتونکم من الارض یتفقہون فی الدین، یعنی کچھ لوگ آپ کے پاس آئیں گے فقہ کو لینے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے. تو جب وہ تمہارے پاس آئیں فقہ اور دین سیکھنے کے لیے، تم ان سے اچھا سلوک کرو. اس لیے آپ اسٹوڈنٹس ہمارے لیے بڑے معزز ہیں، بڑے معزز ہیں، اور آپ کی بڑی ویلیو ہے ہمارے نزدیک، کیونکہ آپ ہمارے لیے سرمایہ بھی ہیں. ممکن ہے آپ کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے، ممکن ہے یہاں کسی کو بتائے گئے مسئلے کی وجہ سے ہماری بات بن جائے آگے چل کر. تو اس لیے یہ بات بڑی اہم ہے. اب ہم سب سے پہلے فقہ کا تعارف اور اس کی جو ابتدائی چیزیں ہیں، جیسا کہ ہماری لیکچرز کی سلاٹس ہیں، لیکچر کی جو ہمارے ٹاپکس ہیں، اس کے مطابق ہم سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن سمجھیں. فقہ جو لفظ ہے یہ عربی زبان ہے. اس کے جو روٹ لیٹر ہیں وہ 3 ہیں، فا، قوف اور ہا. فقہ کہتے ہیں سمجھ کو، سمجھ بوجھ کو اور انٹلیکٹ کو، خصوصاً جب آپ ڈیپ تھنکنگ کرتے ہیں، جیسے آپ ڈیپ سیک پہ کرتے ہیں. تو جب آپ اپنی ڈیپ تھنکنگ کرتے ہیں دینی معاملات میں اور کسی بھی معاملے میں، آپ اچھی سی سوچ اور ایک گہری سوچ آپ جب رکھتے ہیں تو اسے فقہ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ تو اس کا لٹرل میننگ ہوا، یعنی سمجھ بوجھ، سوچ و بچار. لغوی مینز لٹرل میننگ جو ہم ڈکشنری میں دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ اس کا اصطلاحی معنی دیکھنا چاہو، اصطلاحی کا مطلب ہوتا ہے جس فن کو، جس ٹاپک کو آپ لے کر چل رہے ہیں، اس خاص ٹاپک میں اس لفظ کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو یہ بات سمجھیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اوریجنل نام نعمان بن ثابت ہے، جو کہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے صحابہ کے زمانے میں، انہوں نے ایک ڈیفینیشن دی، انہوں نے بھی ایک ڈیفائن کیا ہے فقہ کو. وہ کہتے ہیں کہ فقہ کا اصطلاحی مطلب، یعنی تھمیٹیکلی مینز، اگر ہم اس کے لیں تھیم کو دیکھیں تو وہ ہے معرفت النفس ما لها وما علیہا. یعنی وہ علم، معرفت کہتے ہیں نا پہچان کو، اور نفس سے مرادہ انسان. معرفت النفس، انسان کا پہچاننا، ما لها وما علیہا، اس چیز کو جو اس کے لیے نفع کی ہے، یعنی جو اس کے حقوق ہیں وہ، اور جو اس پر حقوق ہیں وہ، اپنے نفع و نقصان اور اپنے فرائض اور ذمہ داری، ان کو پہچاننا. جو اس کے حقوق ہیں وہ بھی پہچاننا، اور جو اس پر لازم ہے حقوق دوسروں کے، وہ بھی پہچاننا. وہ بندوں کے حقوق بھی ہو سکتے ہیں، وہ اللہ کے حقوق بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ فقہ کی ایک ڈیفینیشن وہ ہے جو حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے دی. اچھا، حضرت امام صاحب کی یا فقہائے اربعہ کی تو ہم تفصیل سے آگے چل کر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اور
البتہ فقہ کی یہ جو تعریف میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے، ہم اس تعریف سے مراد وہ فقہ لے رہے ہیں جس کا تعلق آپ کی پریکٹیکل لائف سے، ٹھیک ہے، اس میں پریکٹیکلٹی والی چیزیں زیادہ آئیں گی، ان کے ساتھ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معاملات، نکاح، حج، طلاق، روزے اور سوشل ڈیلنگ، منی ڈیلنگ، بزنس اور معاشرت، یہ چیزیں اس کے اندر زیادہ ڈسکس ہوں گی۔ اور ایک تعریف اور ہم یہاں کریں گے، تھوڑی سی وہ پیچیدہ ہے، اسکالری ڈسکشن ہے، وہ جو پہلے والی تھی ایزی تھی۔ وہ العلم بالاحکام الفرعیت الشرعیت، یعنی یہ ایک ایسا علم ہے، ایسے احکام کا علم ہے جن، یعنی وہ دلائل سے وہ یہ علم حاصل ہوتا ہے جو مستنبت دلائل ہوں، مستنبت مسائل ہوں، جو ہم نے فیچ کیے ہوں مسائل دلائل سے، یعنی قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، ان میں سے جو دو پرائمری سورس ہیں اور جو دو سیکنڈری سورس ہیں، ان سے جب ہم فقہی مسئلہ اخذ کرتے ہیں تو اسے در حقیقت فقہ کہتے ہیں، اسے ہم فقہ کہتے ہیں۔ تو اس ڈیفینیشن سے بھی وہی چیزیں ثابت ہوتی ہیں جو کہ جن کا تعلق پریکٹیکلٹی سے ہے۔ عقائد کی ڈسکشن اس میں نہیں ہوگی، انبیاء پر ایمان، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت پر، تقدیر پر، یہ جو چیزوں کی فقہ ہے نا، جن کا تعلق ڈاکٹرائنز آف اسلام سے ہے، یعنی عقائد سے ہے، اسے فقہ الاکبر کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی فقہ ہے، یعنی جس کا تعلق عقائد سے ہے، وہ فقہ الاکبر کہا جاتا ہے، الفقہ الاکبر۔ حضرت امام صاحب کی اس پر ایک پوری کتاب بھی ہے الفقہ الاکبر کے نام سے۔ لہٰذا اسی طرح وہ امور جن کا تعلق عمل اور کردار کے بجائے کیفیات سے ہے، انسانی اخلاقیات سے ہے، اور غرور، تکبر، حسد وغیرہ کی حرمت جیسے احکامات ہیں، اس کو بھی کسی قدر اس میں ڈسکس کیا جائے گا، لیکن زیادہ وہ کیے جائیں گے جو پریکٹیکلٹی میں آئیں گے، فزیکلی اعمال جو ہم سر انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور تعریف سمجھے جو تیسرے مرحلے میں ہم فقہ کی ایک اصطلاحی تعریف کر سکتے ہیں، اس میں عملی احکام تو ہی آ گئے، اور علم الاخلاق اور علم التصوف بھی اس میں مشہور ہوا، اس کو بھی ایڈ کیا جائے گا اس کے اندر، تقریباً فقہ اسلامی کے اندر۔ اگر ہم ان کا لب لباب دیکھیں تو مندرجہ ذیل باتیں کچھ میں یہاں جو اب آپ نوٹ کر سکتے ہیں، انہیں نوٹ بنا کر مختصر سے آپ ان کے پوائنٹس بنا سکتے ہیں۔ وہ یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ذات اور صفات کا علم فقہ کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اس لیے یہ احکام میں نہیں آتے۔ ذات اور صفات کا علم اللہ کے بارے میں یا انسان کے اپنے اخلاقیات کے بارے میں، یہ علم فقہی احکام میں نہیں آتا زیادہ تر۔ اسے تصوف میں زیادہ ڈسکشن ان کو کیا جاتا ہے، ڈسکس کیا جاتا ہے، جہاں انسان کی انٹرنل اور ایکسٹرنل پیوریفیکیشن جسے ہم کہہ سکتے ہیں، تصوف اور تزکیہ، وہ ایک الگ گفتگو ہے۔ اسی طرح وہ احکام بھی اس میں نہیں آئیں گے، زیادہ تر وہ معاملات بھی ہم ڈسکس نہیں کریں گے جن کا تعلق حس سے ہے، انٹلیکٹ سے ہے، اور وہ جن کا تعلق لٹریچر سے ہے، ان کو بھی ہم ڈسکس اس میں نہیں کریں گے کیونکہ وہ شرعی احکامات نہیں ہیں۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ معاملات جو ایمانیات سے ریلیٹڈ ہے، وہ بھی ہم اس میں ڈسکس کم ہی کریں گے، بہت کم، کیونکہ وہ فرع کا علم نہیں ہے، وہ اصول کا علم ہے، اس کے بغیر تو انسان مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح قلبی علوم
جیسا کہ میں نے عرض کیا شروع میں، وہ علوم جیسا کہ ہمارے اخلاقیات آ گئے اس میں، یا پھر اس میں ہماری سوچ فکر اور اس میں ہمارے احساسات آ گئے، یہ چیزیں اس میں ڈسکس نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک بہت بڑی باریک سی بات کہنے لگا، اس کو سمجھے گا ذرا۔ ضروریات دین کا جو علم ہے نا جی، وہ فقہ نہیں ہے۔ لگے گی یہ بات اچھمبے کی، تھوڑی سی آپ کو عجیب سی لگے گی، لیکن اسے پہلے ہم اچھے سے سمجھیں گے۔ دیکھیے، ایک ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ، یہ چیزیں فرض ہیں۔ یہ فقہ نہیں ہے، یہ ضروریات دین ہے۔ اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے نا۔ فقہ یہ کہلائے گی کہ نماز پڑھنی کیسے ہے، اور ہم پر فرض کیسے ہوئی، اور کس کس ٹائم پہ فرض ہے، اس کے اندر کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنے سنن ہیں، کتنے مستحبات ہیں، کتنے مندوبات ہیں، کتنے اس میں مکروہات ہیں، مکروہ تنزیہی کیا ہے، مکروہ تحریمی کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ہم نماز سے ریلیٹڈ ڈسکس کریں گے تب فقہ کہلائے گی۔ نماز کا فرض ہونا فقہ نہیں ہے، ہم پر نماز فرض ہے، یہ فقہ نہیں ہے، یہ ضرورت دین ہے، اس کے بغیر چارہ کاج نہیں ہے۔ ہاں، جب ڈیٹیلڈ ڈسکشن ہوگی نماز سے ریلیٹڈ، وہ فقہ کہلائے گی۔ اسی طرح روزہ، اسی طرح حج ہے، اسی طرح زکوٰۃ۔ البتہ ابھی جو میں نے کچھ اصطلاحات بولی ہیں، جیسا کہ فرض، واجب، سنت، مستحب، مندوب، مکروہ، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی، یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے آگے چل کے، کہ یہ فرض کیا ہوتا ہے، واجب کیا ہوتا ہے، مندوب۔ بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے۔ بس یہ کوشش کیجیے گا کہ آپ کی کڑی جڑی رہے، آپ توجہ اور انہماک سے سنتے رہیے، کیونکہ ہماری چیزیں ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتی ہیں، جڑی ہوئی ہیں۔ اگر ایک سٹیپ مس ہوتا ہے آپ سے تو پھر ممکن ہے اگلی بات نہ سمجھ آ پائے، کیونکہ اس کا پیچھے والی بات سے تعلق ہوتا ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری اہم بات، ہم اکثر ایک لفظ بولتے ہیں شریعت اور فقہ۔ فقہ اور شریعت، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی فقہ ایک بالکل الگ تھلگ چیز ہے اور شریعت ایک الگ تھلگ چیز، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ فقہ مین میڈ ہے اور شریعت گاڈ میڈ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ اس میں کس قدر سچائی ہے، حقیقت کیا ہے اس میں، یہ بات چند لفظوں میں نہیں سمجھنے والی۔ یعنی ہم یہ کہیں کہ دو لفظوں میں اس کا فیصلہ کر دیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تالاب میں، سمندر اور دریا میں گھسے بغیر فیصلہ نہیں ہو سکتا کتنا گہرا۔ اس لیے ہم جب فقہ کورس کو ہم ڈسکس کر چکے ہوں گے، یا کسی قدر میں ابھی بھی ذکر کروں گا انشاءاللہ، پھر ہم ایک اچھا سا فیصلہ کر پائیں گے کہ کیا فقہ اور شریعت یہ ان کا آپس میں تصادم ہے، یا یہ ایک دوسرے کے سینونیمز ہے، یا ان کا قریب کا تعلق ہے، یا ایک ہی چیز ہے، یا یہ اس کے پیرالل چلتی ہے یہ چیز۔ یہ دل کا جو فیصلہ وہ آپ لوگ آگے چل کر کریں گے۔ یہاں کچھ معروضات میں پیش کرتا ہوں اس حوالے سے کہ فقہ اور شریعت میں کیا فرق ہے۔ امید ہے یہ جو ابھی ہم تھوڑی سی گفتگو کرنے لگے فقہ اور شریعت میں، یہ بڑی آپ کے لیے انٹرسٹنگ ہوگی۔ اگر انٹرسٹنگ ہے تو مجھے میسج میں جواب دیجیے یہاں پہ، کہ جو آپ کے پاس چیٹ باکس کا آپشن ہے، صرف اتنا کہیے جی انٹرسٹنگ ہے، یا اپنے الفاظ میں کچھ بھی کہنا۔ جی ذوالقرنین علی، بالکل، جی سر آپ نے کہا جائے، یس ویری انٹرسٹنگ، بالکل ایسا ہی عملی ہے سلمہ، کہ بڑی، کیونکہ جب دیکھو علم کا مطلب ہی کیا ہے، علم کا مطلب ہی یہ ہے جو آپ کے اندر بے چینی پیدا کر دے، جو آپ کے اندر سوالات کو جنم لینا
जन्म लेने का एक दाइया पैदा कर दे और आपको मजबूर कर दे कि नेक्स्ट स्टेप से जल्दी पर्दा उठाया जाए, वो क्या चीज? मुकद्दस रहने बिल्कुल। तो इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पहले मारूजात पेश करेंगे और आखिर में चूंकि सवालात का भी इंशाल्लाह टाइम दिया जाएगा आपको, उसमें आपके सवालात भी लिए जाएंगे। समझिए, अक्सर लोग फिक और शरीयत को मुतरादिफ समझते हैं कि जो फिक है वही शरीयत है, जो शरीयत है वही फिक है। कहीं फिक इस्लामी बोलकर इस्लामी शरीयत मुराद ली जाती है और कहीं फिक्र इस्लामी के लिए इस्लामी शरीयत का लफ्ज़ यूज किया जाता है। तो पहली राय तो ये है कि ये दोनों मुतरादिफ है, एक दूसरे की जगह पे बोले जा सकते हैं ये लफ्ज़। और लेकिन अगर हम इसमें एक बुनियादी फर्क को समझें, यानी एक वाकई हम इसमें एक फर्क अगर निकालें तो बड़े इंटरेस्टिंग है। फर्क ये है कि शरीयत दरअसल कुरान और हदीस का जो टेक्स्ट है, यानी कुरान और सुन्नत, सुन्नत फिर आप हदीस का लफ्ज भी ले सकते हैं, कुरान और सुन्नत ये जो दो चीजें हैं, इनका जो टेक्स्ट है, जो एक्सप्लिसिट ऑफ टेक्स्ट है, इसकी जो सतरें हैं, जो बज़ाहिर हम पढ़ते भी हैं, उनकी स्टडी करते हैं, वो शरीयत है। अल्लाह की नाजिल करदा आयतें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनकी तशरीह की है अपनी सुन्नत से और अपनी हदीस से, ये शरीयत कहलाती है। और ये दोनों चीजें यानी सुन्नत और कुरान, ये गलती से महफूज है। ये पॉइंट लिख लीजिएगा साहब, ये गलती से महफूज है। इनमें हम ये नहीं कह सकते कि वही में ये गलती है, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हुजूर से सादिर होने में ये गलती है, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा नहीं हम कह सकते। इसीलिए ये दो चीजें शरीयत है, इनका जो टेक्स्ट है वो शरीयत है। और कुरान मजीद के नुसूस और सुन्नत के अल्फाज यानी इस्लामी शरीयत हुए, ये दोनों मजमुए, कुरान का मजमुआ और सुन्नत का मजमुआ, दोनों की जो कंपाइलेशन है, ये दर हकीकत कुरान और हदीस शरीयत कहलाते हैं। और फिक्र क्या हुई? कुरान और हदीस के टेक्स्ट को सामने रखकर जब हम मसाइल को फेच करते हैं, मसाइल का जब हम इस्तिंबात करते हैं, जब हम इससे डिडक्ट करते हैं चीजों को, तो वो फिक्र कहलाती। ठीक है जी। यानी एक आयत हमने पढ़ी, अल्लाह ताला ने तुम पर रोजे फर्ज किए हैं, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, अल्लाह ने तुम पर रोजे फर्ज किए, ये आयत का टेक्स्ट हो गया। और उधर से अहादीस मुबारक और सुन्नत रसूल में जो चीज़ें हमको मुयस्सर हुई, उधर से भी हमने रोज़ों के मुतालिक हिदायत ली। अब उसके बाद जो मसाइल मजीद निकले, जो खुद एक्सप्लिसिट ऑफ टेक्स्ट में नहीं है मेंशन, वो फिक्र कहलाते हैं। जैसे एक बार बार हम लफ्ज बोलेंगे, इस्तिंबात। इस्तिंबात का मतलब होता है किसी चीज को निकालना। एक जैसे वकील होता है अदालत में, वो लॉ पढ़कर आता है और फिर उस लॉ की तशरीह करता है वो। इसी तरह फुक़हा किराम कुरान और हदीस पढ़ते हैं और उसकी तशरीह पेश करते हैं, जिसे हम फिक्र कहते हैं। और ये मुस्तंबत शुदा अहकामात, जिस पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई है। सबसे बड़ी किताब इब्ने अकील, एक मुसन्निफ थे इराक के, उन्होंने 800 जिल्दों में किताब लिखी, इब्ने अकील। और उसी किताब को फिर तातारियों ने जला दिया और उसकी अभी भी कुछ जिल्दें रखी हुई हैं, मौजूद हैं इराक के कुछ मुख्तलिफ म्यूजियम के अंदर, वो मौजूद हैं कुतुब खानों में। इतनी बड़ी बड़ी फुकहा ने किताबें लिखी इन्हीं कुरान और हदीस को पढ़कर। इसलिए फिक्र नाम हुआ कुरान और हदीस
को समझने के बाद उससे निकाले गए फिqही मसाइल का नाम फिक्र हुआ। इसी तरह मजीद चंद बातें वाज़ेह होती हैं। मैंने मजीद अब इसी डिटेल का मैं क्रक्स और कंक्लूजन अर्ज करता हूँ, अगर आप नोट करना चाहें उसके छोटे छोटे बना लीजिए। इस्लामी शरीयत कुरान और हदीस और सुन्नत के मजमूए का नाम। इस्लामी शरीयत मासूम अनिल खता है, गलती नहीं हो सकती उसमें, खता का इम्कान भी नहीं है उसमें। जबकि फिक्र इस्लामी मुजतहिदीन और फुकहाए किराम का फहम, उनका इस्तिंबात, यानी कुरान और हदीस जो कहना चाहते हैं एक फकीह उसी को अपनी तहकीक में जाकर एलेबोरेट करता है, उसे खोलता है। फिक्र इस्तिंबात है, काविश है, कोशिश है एक फकीह की। अच्छा, जब भी हम फकीह का लफ्ज बोलेंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि हम हमारी सोच पहले जुमरे में अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल की तरफ जाए। नहीं, फुकाहा में सहाबा भी हैं। हम आगे चलकर इसको बकायदा डिस्कस करेंगे कि सहाबा में फुकाहा कौन थे, मुहद्दिस कौन थे, हुफ्फाज कौन थे। बड़ी इंशाल्लाह गुफ्तगू आगे इंटरेस्टिंग होने वाली। अच्छा, एक बात तो ये होगी कि फुकाहा की जो मेहनत और काविश है, टेक्स्ट को पढ़ने के बाद और मसाइल निकालने के बाद उसे फिक्र कहा जाता है। दूसरी बात, इन फुकाहा किराम की कोशिश और काविश में गलती का इम्कान और गुंजाइश है। ऊपर में क्या थी, जो दो चीजें थी कुरान और सुन्नत में, कि वहां पे इम्कान नहीं है, जबकि यहाँ पे इम्कान है। ला इलाहा इल्लल्लाह। उम्मीद है कि जो मैं अर्ज कर रहा हूँ ये बातें आपको क्लिक कर रही होंगी और इंटरेस्टिंग आपके लिए होंगी, और आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे होंगे। यस और नो में जवाब दीजिए। फिक्र के अंदर ना, देखिए ना, हमने जब कहा ना इसका नाम समझ बूझ है, फिक्र का लुग़वी माने, तो ये उसी के लिए ही मजेदार चीज है, सिर्फ जिसके लिए इंटरेस्ट पैदा हो जाए इसमें। और आप आगे चलकर मतलब ऐसे इंशाल्लाह मसाइल हम डिस्कस करेंगे। मुमकिन नहीं है कि जितने लोग आप क्लास ले रहे हैं ना, किसी का सवाल ना आए आपकी तरफ से, मुमकिन है नहीं। आप जरूर सवालात करेंगे। और इसलिए मैं अर्ज करता हूँ कि बेहतरीन टीचर, स्पीकर, प्रीचर वो है जो सवाल पैदा करने की सलाहियत पैदा कर दे स्टूडेंट में। हम ये पूरी कोशिश करें, क्योंकि अगर आप सवाल उठाना बंद कर देंगे तो मैं किताब उठाना बंद कर दूंगा। आप सवाल नहीं उठाएंगे तो हम किताब नहीं उठाएंगे। हम यही समझेंगे कि शायद हमको अ, दीवारों से मुखातिब होना है, तो इसलिए वो सवाल नहीं करेंगे। तो आप जितने ज्यादा सवालात करेंगे, जितनी ज्यादा इंटरेस्ट शो करेंगे, उतनी ही ज्यादा इंशाल्लाह इधर से हमारी कोशिश और काविश में इजाफा होगा। तो दूसरी बात ये निकली कि पहली पहली बात ये निकली कि फिक्र जो है वो मुजतहिदीन की कोशिश और काविश का नाम है, जो दीनी मसाइल को अखज़ करते हैं टेक्स्ट पढ़कर, कुरान और हदीस और सुन्नत को। दूसरी बात, उन मसाइल को पढ़कर दौरे हाजिर के जो मसाइल होते हैं उन पर वो चस्पा करते हैं। उन पर कैसे, यानी आजकल लोन की जो नई नई स्कीम्स हैं, या इस नई इस्लामिक बैंकिंग है, या चाहे वो फाइनेंशियली मसाइल है, या वो मेडिकल फील्ड के हैं, किस तरह ओरिजिनल, यानी फॉर एग्जाम्पल कयास का लफ्ज हम यूज करते हैं। कयास कयास में चार चीजें होती हैं हमारे पास, अच्छे से समझिएगा इसको। बिल्कुल मैं फुकहा की इस्तेंबाती कोशिश को आपके सामने एलेबोरेट करने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। आपके पास जब कयास, जिसे आप एनालॉजी कहते हैं, उसमें फुकहा किराम के पास चार चीजें होती हैं: ओरिजिनल केस, न्यू केस, कॉमन इफेक्टिव कॉज और लेजिस्लेशन। न्यू केस कुरान में है शराब,
सॉरी ये ओरिजिनल केस है, कुरान मजीद में है शराब हराम है। अब न्यू केस आपके पास क्या है, आजकल की कोई ऐसी चीजें, वो चाहे मेडिकल की हो या वो कोई वैसे ही खाने पीने की हो, या वो जैसे शीशा है, भंग है, चरस है, फ्यून है, ये न्यू केसेस है। और ओरिजिनल केस कुरान में शराब है। ठीक है, बिल्कुल अब्दुल्ला सत्तार वैब। और उसके बाद जैसा कि बहुत सी चीजें ली जा सकती, तो ये न्यू केस है। अब ओरिजिनल केस था शराब, और न्यू केस थी हमारे पास, न्यू केस था हमारे पास ये आजकल की नशावर चीजें। हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन इफेक्टिव कॉज क्या है, वो है नशा, उधर भी इधर भी। अब इन चीजों को मद्देनजर रखकर फकी मुजतहिद आज मौजूद चीजों पर हुक्म लगाएगा हलाल और हराम होने का, कि वो हलाल और हराम है, जायज है या नाजायज है। उसने चार चीजों को डिस्कस किया। पहली चीज ओरिजिनल केस, कुरान और हदीस के टेक्स्ट से लेगा वो। दूसरी चीज न्यू केस, आजकल के मसाइल जो है। और इन दोनों में कॉमनैलिटी को ढूंढेगा, वो कॉमन इफेक्टिव कॉज को ढूंढेगा, जैसा कि मैंने कहा नशा। और फिर चौथी चीज वो क्या करेगा, हुक्म बताएगा कि आज करना क्या है इसके मुताबिक, इसे हलाल कहना है, हराम कहना है, किस कैटेगरी में आता है, हराम में आता है, मकरूह में आता है, मकरूह तंजीही में आता है, या मकरूह तहरीमी में आता है। इन चीजों को डिस्कस किया जाएगा और इसे फिक्ह कहा जाएगा। और इसमें अंदर तीसरी बात यह कि फकीह इस बात के करने में, इस डिडक्शन में, वो 100% सही हो हमेशा ऐसा नहीं होता, उसमें गलती का इम्कान होता है, पॉसिबिलिटी होती है उसमें गलती की। और अगली बात यह कि एक फकीह फॉर एग्जाम्पल अबू हनीफा है, एक इमाम मालिक है, एक इमाम शाफी है, एक इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह, सहाबा है इमन। जब वो अपनी फहम को लाकर कुरान और हदीस से कोई मसला निकालते हैं, तो मुमकिन है इस अंडरस्टैंडिंग में भी तफावुत हो, इस अंडरस्टैंडिंग में भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हो इनके अंडरस्टैंडिंग के, तो हुक्म में भी फिर तब्दीली आएगी, हुक्म भी वो मुख्तलिफ निकाले जाएंगे। ठीक है जी, ये बड़ी असल में बड़ी स्कॉलरी डिस्कशन है, मैं इसको ज़्यादा यहाँ नहीं एलेबोरेट करना चाहूँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ताल्लुक़ रखती हैं इस्तिलाहात से, और उन इस्तिलाहात का जानना बहुत ज़रूरी है। अब हमारी क्लास चूँकि 5:30 से 6:30 है, तो आखिरी कुछ मिनट्स में आप हजरात को सवालात के लिए देता हूँ। बकिया डिस्कशन हम कल करेंगे। कुछ चीज़ें रह गई आज के लेसन की, वो कल हम पूरी कर लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसलिए मैंने कहा ना जी, फिक्र ऐसा टॉपिक है जो खुलता जाएगा खुलता जाएगा। जितना आप इंटरेस्ट शो करेंगे, मैं उतनी ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस करूँगा इसमें। आप हजरात यहाँ से अगली किस्म, अगली डिटेल जो है हमारे लेक्चर की, वो कल मैं जिक्र करूँगा। आप हजरात अपने सवालात ज़रूर पेश कीजिए। आप अगर लिख के सेंड कर दीजिए या चलें बोल दीजिए जी। अच्छा सर, एक मेरा ये सवाल है कि देखिए जो इजमा होता है वो तो मतलब सारे मेरे मेरे जो माइंड में वो ये है कि उलमा और मुफ्ती सारे बैठते हैं और वो एक जी जी डिसीजन लेते हैं, उसको फिर पूरी उम्मत का इजमा हो जाता है। लेकिन क्यास क्यास कोई भी कर सकता है, लाइक कि क्यास का भी मुफ्ती का होना जरूरी है और वो एक बंदा कर सकता है, मतलब इजमा और क्यास में क्या डिफरेंस आ जाता है? बहुत अच्छा सवाल है, सबसे पहले शुक्रिया आपका, बेहतरीन सवाल। दूसरा ये कि कयास इंडिविजुअली एक्ट है, और इजमा कयास के बाद होता है। उलमा अपनी अपनी उस करंट अफेयर पे बैठ के कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी अंडरस्टैंडिंग पेश करते हैं, और उसको कयास कहा जाता है। फिर जब सारे उस पे एग्री कर लेते हैं, या अक्सर मेजोरिटी एग्री कर लेती है उलमा की उस पे, तो उसे कंसेंसस और इजमा कहा जाता है। लेकिन जहां तक कयास की बात है, कयास हर बंदा नहीं कर सकता। इसमें जब तक आपको
سکالری لیول کی اپروچ نہ ہو جائے تب تک قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں بڑی ایک چیز علت ہوتی ہے، ایک حکم ہوتا ہے، ایک سبب ہوتا ہے۔ اس پر میرا جو ایم فل کا تھیسس ہے اس میں پورا چیپٹر ہے کہ علت، ریزننگ، حکمت، وزڈنگ اور سبب، ان میں فرق کیا ہے، کس بیس پہ اللہ نے ایک حکم دیا تھا قرآن میں، اور آج کا جو حکم ہے وہ میں کیسے اس سے ریلیٹ کروں۔ تو اس کے لیے ڈیپ تھنکنگ، ایبیلٹی، کیپیبلٹی کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں یہ درس نظامی کا جو کورس ہوتا ہے علماء کا، یہ بہت زیادہ مفید ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو ایک انتہا درجے کا اسکالر ہو، وہ ان چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے، قیاس کرتا ہے ان پر، اور پھر وہ کوئی حکم لاگو کرتا ہے۔ اگر وہ مسئلہ پوری امت کا ہو تو پھر وہاں پہ اجماع ضروری ہوتا ہے، اور اگر وہ انڈیویجول مسئلہ ہو تو وہ پھر کوئی ایک اسکالر، ایک عالم بھی اس پر تحقیق کر کے وہ مسئلہ بتا سکتا ہے۔ جب ہم قیاس اور اجماع آگے چل کے پڑھیں گے یہ چیزیں اس میں ڈسکس ہوں گی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی مزید جی فرمایا مفتی اور مولانا میں کیا ڈفرنس ہے؟ اچھا سوال۔ دیکھیے مولانا ایک رسپیکٹڈ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارا آقا، جیسے مولا علی ہم کہتے ہیں، تو مولانا کا مطلب آور ماسٹر، ہمارا بڑا، ہمارا کوئی۔ لیکن عموماً یہ ٹرم یوز ہوتی ہے اس وقت جب آپ ایک عالم سے گفتگو کرتے ہیں، ایک عالم کی رائے پیش کرتے ہیں، اور اگر اس کے پاس باقاعدہ درس نظامی کے بعد 2 سالہ تخصص فی الفقہ ہو، یعنی اس نے فتویٰ دینے کی پریکٹس کر رکھی ہے علماء کے پاس بیٹھ کر، مفتیاں عزام کے پاس بیٹھ کر، اس نے باقاعدہ کورس کیا ہے اور اس کو سند ملی ہے، سرٹیفکیٹ ملا ہے، اس کو سرٹیفائیڈ مفتی ہے وہ، تو اسے مفتی کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہوئی اکیڈیمک بات۔ جہاں تک مفتی کے بتائے ہوئے مسئلے اور عالم کے بتائے ہوئے مسئلے میں فرق ہے، وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ یہ اکیڈیمک تفصیل تھی جو میں نے عرض کی پہلے۔ عالم جب مسئلہ بتاتا ہے وہ حتمی نہیں ہوتا، وہ اپنی علم کے مطابق ایک فیصلہ کر دیتا ہے، ایک حکم دے دیتا ہے، اور اس میں پھر بھی کسی قسم کی تشنگی باقی رہ سکتی ہے۔ آپ کسی اور عالم سے بھی پوچھ سکتے ہیں اس مسئلے کو، لیکن جو مفتی جب فتویٰ دیتا ہے نا جی، اس کا ایک رول ہوتا ہے، وہ ریٹن میں لیتا ہے مسئلہ آپ سے، اور ریٹن میں جواب دیتا ہے۔ آپ ریٹن میں پوچھے گا، یعنی ریٹن میں آپ نے اپنا مسئلہ بتانا ہوگا، اور وہ ریٹن میں ہی جواب دے گا، یہ ایک فرق۔ دوسرا، ریٹن میں دیے ہوئے فتوے کا مجرم اگر غلط ہے نا وہ فتویٰ، وہ مفتی خود ہوتا ہے، وہ جانے اور اب اللہ جانے۔ یہ شخص جو عمل کر رہا ہے نا، اس پہ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے تو عمل کیا نا فتوے پہ، جیسے اس بیچارے کو بتایا گیا۔ تو مفتی عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ بڑا، یعنی اس کا معاملہ بڑا سینسٹیو ہے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑی اتھارٹی ہے۔ اس لیے عموماً مفتیان کرام جو فتویٰ جہاں دیتے ہیں وہاں ایک مفتی نہیں بیٹھا ہوتا، وہاں متعدد مفتی بیٹھے ہوتے ہیں، سارے اس مسئلے کو پہلے ڈسکس کرتے ہیں اپنی اپنی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ پر، اور پھر ایک ان پر چیف مفتی ہوتا ہے، جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب کو آپ لے لیجیے، تو ان کے انڈر میں سینکڑوں مفتی ہیں، کئی مفتی بیٹھے ہوئے ہیں ان کی انسٹیٹیوٹ میں، تو پہلے اپنے تئیں فائنل کر لیتے ہیں ایک مسئلے کو، پھر آخری بار وہ حضرت تقی صاحب کے سامنے پیش کرتے ہیں، یا جس ادارے میں جو بڑے مفتی ہوتے ہیں وہ پھر ان پہ سائن کر دیتے ہیں اپنی تحقیق کے بعد۔ تو یہ ایک بڑا ڈفرینس ہے۔ اچھا، اب میں ایک آپ سے چلیں ایک چھوٹا سا سوال، منیب صاحب کا پہلے میں سوال پڑھ لوں۔ Can you please elaborate how and when did we came to conclusion to follow only one certain imam like امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ؟ بہت زبردست سوال ہے جی آپ کا۔ اس چیز کو
ہم آگے چل کر ڈسکس کریں گے. ویسے جب میں چاروں اماموں کا تعارف پیش کروں گا اور چاروں کی جو فقہی اپروچ ہے وہاں پہ ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے. یہ پورا ایک ٹاپک ہے، بڑا زبردست ٹاپک ہے، بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، بہت کثرت سے پوچھا جاتا ہے یہ سوال. اس کو ہم انشاءاللہ آگے چل کے، یہ ہمارے آئی تھنک وہ جو بنی ہوئی ہیں ہماری ایک بنے ہوئے کلاسز کے سلاٹس، اس میں ہے یہ باقاعدہ ایک ٹاپک، ہم اس کو وہاں پہ ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. کسی بھی امام کو ہم ایک کو ہی فالو کریں تو کیوں کریں، یا دو کو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا کر تو ایک کو رہے ہیں اور اس کو ہم کیا کسی مسئلے میں ہم ایک کو کر لیں فالو اور بقیہ مسائل میں ایک کو کر لیں فالو، کیا یہ جائز ہے یا نہیں، یا یہ کیوں ہوتا ہے. ایک کو کر رہے ہیں اسے تقلید کہا جاتا ہے، اور آپ اس کو بھی کر رہے ہیں اس کو بھی کر رہے ہیں اسے تلفیق کہا جاتا ہے. اس ٹاپک پر ایک پوری کتاب ہے جو کہ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، جو مانچسٹر میں رہا کرتے تھے انگلینڈ میں. انہوں نے اس پر بڑی خوبصورت اور بڑی ڈیٹیلڈ گفتگو کر رکھی ہے. لیکن یہ چونکہ ٹاپک آگے آنا ہے ہمارا، اس لیے ابھی اس پہ میں نہیں گفتگو کروں گا. جی اچھا، مجھے میرا ایک آپ حضرات سے سوال، آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہے اس کورس سے؟ چھوٹے چھوٹے بتاتے جائیے گا اپنے. جی یعنی آپ، ہاں جی آپ جواب بھی دیتے جائیے، ساتھ میں آپ کے سوالات بھی پڑھ رہا ہوں. سر یہ درس نظامی اور تفہیم دین کورس کیا ہے؟ درس نظامی کورس تو وہ ہے جو روایتی کورس ہے 8 سالہ، مختلف بورڈز ہیں اس کے، وفاق المدارس ہے، تنظیم المدارس ہے، اور بھی دیگر بورڈ ہیں اس کے. وہ گورنمنٹ کی طرف سے منظور شدہ ہیں اور علماء ان کو لیڈ کر رہے ہیں. تفہیم دین کورس اور عالمہ کا کورس، عالمہ کا جو کورس ہوتا ہے وہ عموماً میرے خیال ہے 6 سال کا ہوتا ہے، اور جو علماء کا میل کورس ہوتا ہے وہ 8 سالوں کا ہوتا ہے، فیمیل کا 6 سالوں کا ہوتا ہے یہ کورس. تفہیم دین کا مطلب بھی یہی ہے، دین کی فہم، دین کی سمجھ اور دین کی انڈرسٹینڈنگ. یہ کورس بھی اسی طرح ہی ہے، لیکن ان کی ڈیوریشن کم ہوتی ہے، اور عموماً جو ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ ہے، وہ اس طرح کے علماء پہ ریلائے نہیں کرتا ہے زیادہ. وہ کہتے ہیں ریلائیبل وہی ہیں جنہوں نے 8 سالہ کورس پڑھا ہوا ہے. اگرچہ یہ مسئلہ بھی صحیح ہی بتاتے ہیں، یعنی انہوں نے اگر صحیح مسئلہ بتایا تو وہ ٹھیک ہی ہے، بے شک انہوں نے 6 سالہ کورس کیا یا 4 سالہ کورس کیا، لیکن جو باقاعدہ پرانے عرصے سے جاری اور ساری ہے وہ درس نظامی کہلاتا ہے. جی اچھا سر، میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، وہ یہ کہ اگر بندے کا کوئی مسئلہ ہے، وہ کسی مفتی صاحب کے پاس جاتا ہے، انڈیویجول مفتی صاحب کے پاس، جی جی اور وہ وہاں سے مسئلے کا وہ حل بتا دیتے ہیں، وہ کہ شاید وہ مفتی صاحب نے غلط بتایا ہو، مطلب شاید وہ اپنی تو انہوں نے پوری کوشش کی ہوگی لیکن غلط بتایا، اس پہ اجماع نہیں ہوا. جیسے فار ایگزامپل ابھی کے لیے مثال لے لیتے ہیں کرپٹو کرنسی کا، یعنی کہ کس آگے جا کے پڑھ لیں گے کرپٹو کرنسی کا. فار ایگزامپل جی اگر ہم سوال لے لیتے ہیں، تو اب بندہ کسی ایک انڈیویجول مفتی صاحب کے پاس جاتا ہے، وہ کہتے ہیں حرام ہے، دوسرا کہتا ہے حرام ہے، اب اس پہ اجماع نہیں ہوا ابھی تک امت کا یا مفتیوں کا. تو ایسی سچویشن میں بندہ اپنے فائدے کے لیے اس مفتی کو فالو کر سکتا ہے جو آپ کا فائدہ کروا رہا ہو. جس مفتی نے حلال کا فتویٰ دیا ہے یا حرام کا دیا ہے، ظاہری بات ہے وہ اس نے اپنی پوری تحقیق سے دیا ہے، لیکن یہ پھر دیکھنا پڑے گا کہ میجورٹی مفتیوں کی کیا کہتی ہے اس معاملے میں. اگر تو بے شک ابھی اجماع نہیں ہوا، لیکن ایک ریجن کے مفتی حضرات اسے کیا کہہ رہے ہیں، اس کو اس رائے پہ عمل کرنا چاہیے. اس رائے پر ممکن ہے اس مفتی صاحب کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ حلال کو پہنچی ہو، لیکن جو میجورٹی مفتیان کرام ہیں اس علاقے کے، ان کی حرمت اور حرام ہونے کا انڈرسٹینڈنگ پہنچی ہو. تو یہ ممکن زیادہ ہے کہ ایک آدمی سے غلطی ہو رہی ہو، نہ کہ زیادہ سے اکٹھی ہو رہی ہو. تو اس لیے اس معاملے میں ہم زیادہ مفتیان کرام والے فتوے پہ عمل کریں گے. اور جیسا کہ آپ نے مثال دی کرپٹو کرنسی کی، ویسے بھی ابھی تک اس کے بڑے سکینڈلز ہیں، اگرچہ آپ نے مثال کے طور پر پیش کیا یہ بات، لیکن پھر بھی ابھی تک پاکستان گورنمنٹ نے بھی اس کی اجازت نہیں دی ہے اس میں بزنس کرنے وغیرہ کی. فقہا کا بھی یہی فتویٰ ہے. جہاں تک میری ورچوئل کرنسیز میں جہاں تک میری سیلف اسیسمنٹ ہے، اس میں یہی ہے کہ ابھی تک
बहुत ही कम मुफ्तियां ने, शायद एक आध ने इसके हिल्लत पे फतवा दिया होगा। आगे चलकर मुमकिन है हिल्लत का फतवा दे दें हलाल होने का, क्योंकि वो जैसे सर्कमस्टेंसेस होंगे वैसे उनकी फिqही आरा भी तब्दील हो जाती है, उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। जैसे डॉक्टर अपना नुस्खा चेंज कर देता है मरीज की सिचुएशन के मुताबिक, तो लेकिन अभी तक यही बात है। Just like the first course, I hope it will exceed my expectations. Inshallah, more than your expectations, Maliha Salma. Inshallah, Aziz. This will be very productive, informative, constructive, and positive, and inshallah, religious for you in the world and the hereafter. अब्दुल्ला साहब को दुआएं दें, जसर इंस्टीट्यूट वालों को, जिन्होंने खुद ही इस चीज की एक कमी महसूस की और इन्होंने इसको आप हजरात के लिए पेश किया। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। Yes, like recently there was an issue how to offer witr of Isha. जी बिल्कुल, कुछ मसाइल ऐसे होते हैं आयशा ताहिर साहिबा जो इसलिए आज मुख्तलिफ हैं, इसलिए मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट है आजकल कि सहाबा के दौर में भी वो मुख्तलिफ थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस हुक्म का साबित होना ही मुख्तलिफ तरीकों से है। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा आपको। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधा हज का, तो ये सवाल छिड़ा सहाबा किराम में ही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलबिया कब पढ़ा। कुछ सहाबा ने कहा जी जब हुजूर ऊँटनी पे बैठे तब तलबिया पढ़ा। कुछों ने कहा कि नहीं, जब हुजूर फुला मकाम से गुजरे तब हुजूर ने तलबिया पढ़ा। और कुछ ने कहा नहीं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ी पे चढ़े ऊंचे रास्ते पे तब आपने तलबिया पढ़ा। ये सहाबा के माबैन ही इसमें एक तरह से कंट्रोवर्शियल इशू हो गया। तो हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं देखो, जिस सहाबी ने हुजूर को जहां पर तलबिया पढ़ते देखा तो उसने समझा हुजूर ने पहली दफा अभी पढ़ा है, हालांकि वो अभी नहीं पढ़ा होता, हुजूर ने पहले भी उससे पढ़ रखा था, लेकिन इस सहाबी ने तो अभी देखा ना, तो इसने वही रिवायत अगले ताबई को बताई जब इसने देखा था। तो कोई मसाइल, कुछ मसाइल ऐसे हैं जिसमें मुख्तलिफ राय हुजूर के दौर से ही या सहाबा के दौर से ही जन्म लेना शुरू हो गई थी। आगे चलकर हम ये टॉपिक पूरा पढ़ेंगे कि दीनी मसाइल में इख्तिलाफ क्यों होता है। चुनाचे 2017 में मैंने एक लेक्चर हुआ था बत्ती चौक पे, वहाँ एक मस्जिद है टिम्बर मार्केट में, तो वहाँ पर मैंने कोई 12 रीज़न पेश की थी कि दीनी मसाइल में इख्तिलाफ क्यों होता है, यानी 4 इमाम क्यों है, आखिर एक मसले पे ये इमाम की राय है, दूसरे की ये है, या सहाबा में आपस में इख्तिलाफ क्यों हुआ। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है, आगे चलकर आएगी इंशाल्लाह। शुक्रिया साहिब जिन्होंने ये कहा है। मुनीब साहिब के आपने जो अहादीस पेश की हैं उनका आपने रेफरेंस भी दिया। बिल्कुल जी, ज़रूरी है रेफरेंस इस दौर में, और ज़रूरी भी होने चाहिए। हम जब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ कोई बात मंसूब कर रहे हैं तो ये लाजमी बात है कि उसका रेफरेंस देना चाहिए। ठीक, एक साहब ने कहा मैंने कोर्स इसलिए ज्वाइन किया गहरा इल्म हासिल करूं, सही सनद, क्योंकि लोग हर हदीस का नंबर पूछते हैं। बिल्कुल सुजैना, ऐसा ही है। हम पूरी कोशिश करेंगे ऑथेंटिक और ऑथेंटिसिटी वो हमारे हर लेक्चर में रहे। रेफरेंस ज़रूर देंगे जिसका भी हो, जहाँ से भी हो। ये हमारा एक मतलब कि हमारे लिए अमानत का बायस है और आगे आप तक पहुँचाना इसके लिए। आज इंशाल्लाह यानी हमारा लेक्चर यहीं पर ही एंड होता है। आप हज़रात का शुक्रिया पार्टिसिपेशन का, आपने शौक भी जाहिर किया। कल इसी तरह पूरी दिल जमई से, शौक और ज़ौक़ से हाज़िर होते हैं इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।